ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب ہم نے آپ پر نازل کیا ہے اس کی آپ تلاوت کیجئے۔ کیا کیجئے؟ اس کی تلاوت کیجئے۔ ہاں، صرف مسجد میں رکھنے سے جو ہے کام نہیں چلنے والا ہے۔ اور واقم الصلاۃ، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے؟ نماز کی پابندی بھی کرنی ہے۔ جی، مسجد سے جو قرآن سے یاد آیا کہ آج ہمارے جو ہے رسول اللہ صاحب ہاں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے خواب کی جو ہے ہم سے پوچھا، ہمیں تو ابھی تک معلوم نہیں ہوا۔ یہ کہہ رہے تھے ہم نے رات خواب میں دیکھا کہ آپ کے گھر کے بازو میں کون ہے؟ غیر مسلم، جو اس نے جو ہے کہا کہ ان کے گھر پہ آ کے کہ جو ہے کہ رسول اللہ صاحب آپ گھر پہ سوئے ہوئے ہیں، مسجد میں دیکھیے جا کے جو ہے کچھ لوگ جو ہے قرآن کو جو ہے وضو خانے کے اس میں جو ہے نیچے دہلا رہے ہیں۔ خواب میں ایسے ہی دیکھیں انہوں نے۔ جب یہ اٹھے مسجد میں آ کے دیکھا تو معلوم چلا کہ جو صحیح میں ہی کچھ لوگ جو ہے قرآن کو جو ہے مسجد وضو خانے پہ جو ہے دہلا رہے ہیں۔ تو اس خواب کی تعبیر ہمیں تو نہیں معلوم، لیکن اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے ایک یہ کہ قرآن صرف رکھنے سے کام نہیں چلے گا، مسجد میں صرف قرآن رکھ دینے سے کام نہیں چلنے والا، اس کی تلاوت بھی کرنی ہوگی۔ یہ سمجھیے کہ ہمیں ایک آگاہ کیا جا رہا ہے کہ بھائی بہت جلد آپ کی مسجد میں کوئی مصیبت آنے والی ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ جو ہے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اللہ سے دعا کرتے ہیں، لیکن بےحرمتی جیسے بات یہ ہے کہ قرآن سب جو ہے سمجھیے کہ سب پھٹا اٹھا ہے، کوئی صحیح سلامت تو ہے نہیں، تو اس کی طرح صفائی وغیرہ بھی ضروری ہوتی ہے۔ سب سے اہم یہ ہے کہ قرآن نے جو حکم دیا وہ یہ کہ قرآن پاک کی تلاوت، ایک ہی رکوع ہو، ایک ہی آیت ہو، ایک ہی صفحہ ہو، لیکن اگر ہم کو پڑھنا آ رہا ہے تو ضرور اللہ کے واسطے صبح میں فجر کے بعد جو ہے سو ایک صفحہ ضرور جو ہے قرآن پاک کی تلاوت کر لیا کریں۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے اس کے ساتھ ساتھ نماز کی پابندی بھی کیجیے۔ اب جو ہے نماز جب کی پابندی ہوگی تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ تو قرآن نے آگے بیان کیا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز جو ہے بے حیائی اور بری جو ہے کام جو ہے، جو غلط کام ہے اس سے روکتی ہے، برے کاموں سے کیا ہے؟ روکتی ہے۔ تو یہاں پہ تفسیر میں جو ہے علماء کرام اور حدیث کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ نماز، جو لوگ نماز ادا کر رہے ہیں، نماز کی پابندی کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی جو ہے وہ کسی اور کام میں جو ہے مبتلا ہیں، کچھ ایسے کام جو قرآن و حدیث کے خلاف کر رہے ہیں، شریعت کے خلاف کر رہے ہیں، تو پھر یہ نماز آپ کا کچھ فائدہ نہیں دے رہا۔ کسی کہنے والوں نے کہا ہے کہ عبادات جو ہے، عبادات کے اثر صرف مسجد کے اندر ہی ہے، مسجد کے باہر اس کے اثرات نظر نہیں آ رہا ہے آپ کے جسم پر، تو وہ عبادت نہیں بلکہ وہ عادت ہے۔ کیا ہے؟ وہ عادت، ایک جو ہے پریکٹیکل ہم کر رہے ہیں، لوگوں کو دکھلانے کے لیے مسجد میں آ گئے، جو ہے نماز کی پابندی کر رہے ہیں۔ نماز کے ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے سارے معاملات کو درست کرنا ہوگا۔ اگر ان معاملات ہمارا درست نہیں ہو رہا ہے نماز کی وجہ سے، نماز ہم ادا کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم جو معاملات میں جو ہمارا صحیح نہیں ہو رہا ہے، ہمارا اخلاق صحیح نہیں ہو رہا ہے، لوگوں کو ہم تکلیف پہنچا رہے ہیں، برے کام سے روک نہیں رہے ہیں، نہ خود اپنے آپ کو جو بچا پا رہے ہیں، تو سمجھیے کہ پھر یہ نماز نہیں ہے، پھر یہ ایک عادت بن گئی ہے کہ آئے کھٹا کھٹ مارے ایک دم زمین پر چل دیے، 2 منٹ میں 4 رکعت نماز ادا کر لیے۔ اب دنیا کا کون انسان ہے جو 2 منٹ میں 4 رکعت نماز ادا کر لے بھائی؟ تو پھر کچھ فائدہ نہیں ہے، پھر وہی وہ کوا کی طرح ٹھونگ مارے نکل دیے۔ ہاں، ہو سکتا ہو اس کے بارے میں ایک دوسری حدیث بھی ہے کہ ایک صحابی رسول آ کے جو ہے شکایت کی کہ فلاں شخص ہے جو نماز کی پابندی کرتا ہے لیکن وہ برے کاموں سے رکتا نہیں ہے، وہ پھر بھی جو ہے گندا کام کرتا ہے، جو ہے گناہ کرتے رہتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ آگے چل کے ہو سکتا ہو اس نماز کی برکت سے اس کے جو ہے اس گناہ سے وہ باز آ جائے اور اس گناہ سے توبہ کر لے۔ تو ہمیں کسی مایوس نہیں ہونا ہے، اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے دونوں آپشن رکھا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز کی پابندی کر رہا ہے تو اس کی ہم برائی نہیں کرنا ہے، اس کی جو اپریشیٹ کرنا ہے، اس کی تعریف بھی کرنا، ان کو بتلانا بھی ہے۔ تو نماز آپ جو ہے آہستہ اور آرام سے نماز ادا کیجیے، بس اتنا بول دینا ہے۔